کہتے ہیں کچھ لوگوں کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی، چاہے ان کے آس پاس کتنا بھی اندھیرا ہو۔ ایسی ہی ایک روشنی تھی سنڈریلا نور، چاندنی ریاست کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ اس کا دل صاف تھا، مسکراہٹ نرم تھی اور آنکھوں میں سپنے چمکتے تھے۔ ہر صبح وہ سورج سے پہلے اٹھتی اور گھر کے باغیچے میں پھولوں کو پانی دیتی۔ اس کے پاس جادو نہیں تھا، لیکن اس کے دل کی نیکی ہی سب سے بڑا جادو تھی۔ سنڈریلا کے پتا ایک جادوگر تھے جو سب سے دیالو انسان مانے جاتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد سنڈریلا کی دنیا بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں لیڈی ماروا اور دو سوتیلی بہنیں زاریا اور میرا اسے ایک نوکرانی سمجھتی تھیں۔ ہر دن سنڈریلا سے صفائی کرواتی، کپڑے دھلوانا اور کام کروانا ان کا شوق بن گیا تھا۔ وہ اسے تانے دیتی، تو ریاست کی لڑکی نہیں، راکھ میں پلنے والی لڑکی ہے۔ اس لیے سب لوگ اسے سنڈریلا کہنے لگے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے چولہے کے پاس بیٹھ کر راکھ صاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن چاندنی ریاست میں دھوم مچ گئی۔ شہزادے ایرل نے اعلان کیا، روشنی اتسو منایا جائے گا۔ ریاست کی ہر لڑکی اس رات محل میں آ کر اپنا سپنا دکھائے گی، اور سب سے خوبصورت سپنے والی لڑکی کو شہزادہ اپنے مہمان خاص بنائے گا۔ پوری ریاست میں خوشی چھا گئی، سب لڑکیاں تیاری میں لگ گئیں۔ سنڈریلا نے بھی سوچا، کاش میں بھی جا سکتی، لیکن اس کی ماں نے اسے منع کر دیا۔ اس نے سنڈریلا کے پرانے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا، تو اپنے جیسے لوگوں کے بیچ ہی اچھی لگتی ہے، صرف رکھوالی کرنے کے لیے، محفل میں جانے کے لیے نہیں۔ رات کا اندھیرا پورے محل کو ڈھک گیا تھا۔ سنڈریلا باغیچے کے کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی اور اسی مٹی سے ایک نرم روشنی نکلی، جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہو۔ وہاں ایک پری جادوگرنی کھڑی تھی، چمکدار پنکھ، مسکراتا چہرہ۔ اس نے کہا، ایلا نور، رو مت، تیرے دل کی روشنی کسی کے دبانے سے بجھ نہیں سکتی۔ پھر اس نے اپنی چھڑی گھمائی، ایک کدو گاڑی بن گیا، چوہے گھوڑے بن گئے اور سنڈریلا کے کپڑے سے ایک گلاس جیسا چمکتا گاؤن بن گیا۔ اس کے پیروں میں شیشے کے جوتے چمک رہے تھے۔ پری مسکرائی اور بولی، یاد رکھ، یہ جادو صرف رات 12 بجے تک رہے گا، اس کے بعد سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ محل روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا، سب لوگ اپنے خوبصورت کپڑے پہن کر آئے تھے۔ جب سنڈریلا نے قدم رکھا تو سب لوگ رک گئے۔ سب کے چہرے پر حیرانی تھی، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ شہزادے ایرل نے اسے دیکھا اور مسکرایا، تمہاری آنکھوں میں کچھ الگ ہے، جیسے چاندنی کی خاموش روشنی۔ دونوں نے ڈانس کیا، باتیں کی اور دل سے ایک رشتہ محسوس کیا۔ سنڈریلا پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی دنیا سچ میں خوبصورت ہے۔ گھڑی نے جب 12 بجائے، سنڈریلا گھبرا گئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، مجھے اب جانا ہوگا، اور بنا پیچھے دیکھے بھاگ گئی۔ دوڑتے ہوئے اس نے ایک اپنا جوتا گرا دیا۔ شہزادے نے اسے اٹھایا اور بولا، میں اس جوتے کی ملکہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اگلی صبح پوری ریاست میں تلاش شروع ہوئی۔ شہزادہ ہر گھر گیا، ہر لڑکی کے پیر میں جوتا پہنایا، لیکن کسی کے پیر میں فٹ نہیں آیا۔ آخر شہزادہ ایلا کے گھر آیا۔ لیڈی ماروا نے اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایلا سامنے آ گئی۔ جب شہزادے نے اس کے پیر میں جوتا پہنایا، وہ بالکل فٹ آ گیا۔ سب کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ مسکرایا اور بولا، تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میں کل رات سے ڈھونڈ رہا تھا۔ سنڈریلا کے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ شہزادہ اسے محل لے آیا، جہاں چاندنی اور خوشبو تھی۔ وہ صرف شہزادے کی دلہن نہیں بنی، بلکہ پوری ریاست کے لیے امید کی مثال بن گئی۔ اس نے نئے قانون بنائے جہاں ہر لڑکی اپنے سپنے سچ کر سکے۔ سنڈریلا نے سب کو دکھایا کہ اصلی جادو کپڑوں یا تاج میں نہیں ہوتا، وہ تو دل کی نیکی اور امید میں ہوتا ہے۔ اور اس دن سے چاندنی ریاست ہمیشہ کے لیے روشنی سے بھر گئی۔